آپ تو بھانپ لیں مرضی پہ. دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ. ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں, تو بھئی آپ نے کہا تھا جاؤں, تو وہ کیا کہتے نہ جاؤ. میں اجازت لے کے آیا ہوں. بھئی آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت. ایک اجازت ہوتی ہے, ایک مرضی ہوتی ہے. وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے, وہ بھانپتے کیوں نہیں؟ معرفت الہی یہ ہے, حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب رسول کی رضا کیا ہے, پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے, اس کی طبیعت ہو وہ ڈھل جائے, اس کا مزاج بن جائے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مکان بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا. حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی. لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مکان پسند نہیں آیا. جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے, جائز ہونا بھی اور بات ہے, اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے. تو بہت اونچا تھا, بلند و بالا تھا. حضور گزرے, پسند نہیں آیا. تو صحابی نے جا کے پوچھا, نہیں یا رسول اللہ کیا کروں, گرا دوں, رکھوں کہ نہ رکھوں, بیچ دوں؟ حضور کو نہیں پسند آیا. جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری نہیں پسند آیا. انہوں نے کدال پکڑا, کئی پکڑی, اوزار پکڑے, سارا مکان گرا دیا. بہت نہ رکھا جتنا ضرورت کا تھا, باقی اوپر سے سب گرایا. پھر آ کے بتایا نہیں, نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا, ایسا نہیں کیا. مثال دے رہا ہوں, ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی, کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں, پتہ چل جائے. اور بعض ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے نہیں چاہیے. نمبر شمار کرانا منع ہے, وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں. بتایا نہیں, کہا نہیں. حضور پھر وہاں سے گزرے, فرمایا اس کے مکان کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں نہ آیا تھا تو گرا دیا. اب میرے کریم راضی ہوئے. اب جو دعائیں نبی کریم نے دی وہ سرمایہ ہے. اب جو محبوب کے چہرے پہ ان کے لیے مسکراہٹ آئی, اس پر ساری دنیا واری جا سکتی ہے, اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. تو میرے عزیز, شدت احساس کی حضور کی بارگاہ میں, اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی. ایک بات اور آپ سے عرض کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. میں آپ سے عرض کروں, انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کون سی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جلدی جلدی بتا دو. نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو, میں سجدہ صاف کر لوں. ہوتا ہے ایسے؟ پتہ ہوتا ہے نا. بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی جی, میری طبیعت اس سے خراب ہوتا ہے نا ایسے. تو پھر ایک لفظ بولتے ہیں بالعموم لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے. مجھے بھی پتہ ہے کون سی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے. اسی طرح نا ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتہ ہوتا ہے. کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے, اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا, کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے وسوسے آتے, اور کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں؟ یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے, تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں. اسی طرح کوشش کریں جہاں جانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے, جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے, جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے, ان جگہوں سے خود بخود بچیں. جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے, جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے, اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے, سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہاں اپنے آپ کو لے جائیں, ان رستوں پہ چلیں.
اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں، اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں چیز جب سے میرے ذہن میں آئی ہے معاملات اور کیا اور ہو گئے، تو ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شہرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا، کہا نہیں میں اعتدال میں رہنا چاہتا ہوں. بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دیا کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو وہ ایسے ایسے کرے تو مزہ آتا ہے. کچھ کو ڈر آتا ہے، کچھ کو خوف آتا ہے، کچھ کا دل کانپتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت، میرا وقار، میرا آنا جانا، کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں نہ دے دینا. اس سے ڈرتے تھے، انہیں زیادہ خیال آتا تھا. پھل زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے، پیچھے پیچھے ہونے لگتا ہے، بہک ہونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا. تو میرے عزیز خود تھوڑا نا اپنے روحانی طبیب بنے، تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا. ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے، سارا دھیان دوسروں کے رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تھوڑا دھیان اپنا رکھیں، اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں. دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے، تبصرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہیں، عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے. جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کے سال ثواب کے لیے انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائے. محفل ابھی جاری رہے گی کہ ختم ہو؟ سلام ہوگا اور سید صاحب دعا فرمائیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع